نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اب تعالیٰ کا بھی پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمائی۔ آج ہمارا موضوع گفتگو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موضوع پہ جو ہے وہ آقا کے معراج کے احوال کو نہیں میں بیان کروں گا، اس کے صرف دو اجزاء کو جو ہے وہ میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ ایک یہ کہ آقا علیہ السلام کو یہ جو معراج عطا ہوئی یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی، اور دوسرا جو ہے کیا اس دوران جو آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ نجم کی ورس فرسٹ ہے۔ اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم جب معراج سے واپس تشریف لائے، جب معراج سے اترے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نجم سے مراد بیان کیا ہے کہ نجم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی سنان ربانی بتی نے تفسیر مزنی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو بزرگیاں عطا ہوئیں ان میں سے جیسے کہ آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، دعائیں کی، بیت المقدس میں آقا علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا تک عروج فرمایا اور اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا، جنت، دوزخ، دیگر کئی بڑی بڑی نشانیوں کو رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ اب بعض روایات سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ واقع معراج خواب کا جو ہے وہ واقعہ ہے، کہ آپ کو جو معراج عطا ہوئی یہ خواب میں ہوئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی یہ آقا علیہ السلام کی روح مبارک کو عطا ہوئی۔ اب اہل سنت و جماعت کی اکثریت اور جمہور کا نقطہ نگاہ کیا ہے، اس کو قاضی ایاز مالکی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکابر علماء، اسلاف امت اور تمام مسلمان جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیداری میں جاگتے ہوئے اور جسمانی تھی، اور یہی قول حق ہے، اور اس قول کو اختیار کرنے والے یعنی جن صحابہ کرام کا یہ مذہب ہے کہ آقا علیہ السلام کی معراج بیداری میں اور جسمانی تھی، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا یہی قول اور مذہب ہے۔ تابعین میں سے جن کا
قول اور مذہب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی معراج بیداری میں جاگتے ہوئے اور جسمانی تھی۔ عظیم تابعین میں حضرت ضحاک، حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم، حضرت مسروق، حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ کے علاوہ دیگر تابعین کا بھی یہی قول اور مذہب ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی مذہب امام احمد بن حنبل اور مسلمانوں کی بڑی جماعت کا ہے، اور امام یحییٰ بن شرف نووی الشافعی شرح صحیح مسلم میں انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے بھی بعین ہی یہی بیان کیا ہے کہ اکابر اسلاف اور اکابر علماء کا یہی نقطہ نگاہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی یہ جاگتے ہوئے بیداری میں اور جسمانی تھی۔ اور امام سید محمود آلوسی حنفی انہوں نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک رویا بیداری میں اور بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ سو آپ نے دیکھا کہ جمہور کے نزدیک جو ہے وہ یہی قول ہے، اور جس قول کو اختیار کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی بڑی جماعت نے اس قول اور مذہب کو لیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی وہ معراج جسمانی بھی تھی اور جاگتے ہوئے اور بیداری کی حالت میں تھی۔ اب آئے عقائد کی کتب میں جو ہے وہ علماء عقائد نے کیا بیان کیا ہے۔ امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد نسبی میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں تک جانا، اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے جہاں تک چاہا آپ کا جانا معراج ہے، اور یہ حق اور احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا منکر مبتدع بدعتی ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جامع البیان میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی روح کو معراج عطا کی گئی، یعنی آقا علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی یہ آپ کی روح کو جو ہے وہ معراج کرائی گئی اور جسمانی معراج نہ تھی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ معراج آپ کی نبوت کی دلیل نہ ہوتا، اور نہ منکرین انکار کرنے والے اس حقیقت کا انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں انسان جو ہے وہ کئی عجیب و غریب اشیاء کو دیکھتا ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو کوئی شخص حیرت زدہ نہیں ہوتا، حیرت زدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا انکار کرنا کہ جب آقا علیہ السلام نے جو ہے اپنا واقعہ معراج بیان فرمایا اور انہوں نے انکار کیا، تو آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو معراج کی ہے وہ بیداری کی حالت میں تھی اور جسمانی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ قاضی عیاض مالکی الشفا شریف میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کی معراج خواب کا واقعہ ہوتا تو رب تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ میں جہاں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اب اس میں جو ہے وہ رب تعالیٰ نے بعبدہ فرمایا ہے، اپنے بندے کو لے گئی، یہ نہیں فرمایا روح عبدہ کہ اپنے بندے کی روح کو لے گئی۔ اگر جو ہے یہ معراج روحانی ہوتی تو رب تعالیٰ فرماتا روح عبدہ، وہ اپنے بندے کی روح کو لے گیا، لیکن یہاں کیا فرمایا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گئے۔ رب تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم و سبحان ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو ہے وہ
معراج کرائی. اور یہ بھی قاضی عیاض نے جو ہے وہ ایویڈنس دیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کا دیدار فرما رہے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس دیدار کے وقت نہ کسی طرف جھکی اور نہ حد سے بڑی، نہ حد سے بڑی. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو رب تعالیٰ اسے نشانی نہ فرماتا، نہ معجزہ ہوتا، نہ کفار اس پر تعجب کرتے اور نہ جھٹلاتے، اور نہ کمزور اعتقاد رکھنے والے مسلمان مرتد ہوتے. جب آقا علیہ السلام نے اس واقعہ معراج کو بیان فرمایا تو جو ضعف اور اعتقاد رکھنے والے مسلمان تھے جن کا عقیدہ کمزور تھا وہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا اور نہ فتنہ میں پڑتے، اس لیے کہ ایسے خوابوں کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور منکرین کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور بیداری کی حالت میں معراج کی خبر دی. یہ قاضی عیاض نے بھی نقل کیا ہے. امام محمد بن احمد مالکی قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو جو حضرت ام ہانی تھی جو صحابیہ رسول ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. جب حضور نے اس واقعہ کی خبر دی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عظیم واقعے کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں، لوگ جھٹلائیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے. ام ہانی آپ کو منع نہ کرتی اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں کوئی فضیلت ہوتی، کیونکہ جب لوگوں نے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق، اسی وجہ سے آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کی فضیلت بھی نہ ہوتی. اور جب آپ نے قریش کے سامنے معراج کی خبر دی تو انہوں نے انکار کیا اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے. اور اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس کا انکار نہ کیا جاتا، کیونکہ خواب میں انسان جو ہے وہ کئی مرتبہ جو عجیب و غریب اشیاء کو دیکھتا ہے اور جب بیان کرتا ہے تو سننے والا اس کا انکار نہیں کرتا. امام عبدالعزیز پرہاروی عقائد کی کتاب النبراس میں آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا. پچھلے جو ایویڈنسز تھے اس میں یہ میں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں علماء کرام اور اکثریت امت کی اس کا عقیدہ اور بلیف کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ جسمانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی. اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج چونکہ کتب کی اسٹڈی کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ٹرانسلیشن موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اور گوگل علماء بھی موجود ہیں، گوگل سرچ بھی موجود ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ ہر بندے کے سامنے آ رہی ہے. تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ جو دین سیکھنے میں اصل ذرائع کو نہیں اختیار کرتے، یا ذرائع تو اختیار کرتے ہیں لیکن کمپلیٹلی اسٹڈی نہیں کرتے، وہ پھر ایک نقطہ نگاہ رکھ کر باقی دیگر جتنے نقطہ نگاہ ہوتے ہیں جو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، کیونکہ بعض روایات میں وہ چیزیں موجود ہیں، اس کا میں نے ذکر کیا، لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا مسلک ہے. ہم جمہور کے ساتھ ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج عطا کی گئی یہ بیداری کی حالت میں تھی اور جسمانی تھی. اب اگر اس طرح بات جو ہے وہ آگے پہنچائی جائے تو کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوتی، اسلام کا حسن سامنے آتا ہے، اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہے تو ہر ایک کی رائے کا احترام بھی کیا جائے، لیکن جو آپ کی رائے آپ اس کو بھی بیان کریں.
سے ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جس رائے کو اختیار کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، سب جھوٹ ہے، یہاں سے فرقہ پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ روایات کا انکار کر رہے ہیں، آپ دین کی حقانیت کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کے حسن کو آپ بگاڑ رہے ہیں۔ آپ اسی طرح جو ہے وہ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا یا نہیں کیا، اس پہ بھی علماء امت کے 4 اقوال ہیں، یہ ہمارے عقائد کی کتب میں لکھا ہے، بعض نے بالکل خاموشی اختیار کی ہے، اور بعض علماء جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ روتے باری تعالیٰ کا انکار کرتی تھی۔ میری روایات موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا۔ 3 اقوال ہو گئے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مذہب اور قول یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے سر کی آنکھ سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بالمشافہہ دیکھا، اور ہمارا مختار قول بھی یہی ہے، اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ اب میں ان دلائل کا ذکر کروں گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث مبارکہ ہوں گی کہ شب معراج جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مطلقاً جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں رب تعالیٰ کے مطلقاً دیدار کی نفی نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے کہ آخرت میں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، امام بخاری نے چیپٹر کام کیا ہے باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ چیپٹر کام کیا کس نے؟ امام بخاری نے، اور پھر آگے روایات کو نقل کیا ہے جس کو میں بھی نقل کرنے لگا ہوں۔ سو امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ امام بدر الدین عینی نے امداد القاری میں لکھا ہے کہ مومنین اپنے رب کو جنتوں میں دیکھیں گے، اور یہ اہل سنت و جماعت اور جمہور کا مذہب ہے۔ اور خوارج، معتزلہ اور بعض جو ہے مرجئہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب میں وہ پوائنٹ دے رہا ہوں جو آقا علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب دیکھ لیں یہ کہاں سے انکار آتا ہے۔ یعنی وہ بالکل جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر وہ دلیل بناتے ہیں اس چیز کی، اور یہ عقیدہ جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، یہ بعض خوارج کا ہے، معتزلہ کا ہے، اور حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں۔ اب میں روایت کو نقل کرتا ہوں۔ اس روایت کو بخاری شریف کتاب التوحید میں نقل کیا گیا ہے
صحیح مسلم سو یہ روایت متفق علیہ ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا، کہ ان قریب روز قیامت بے شک تم اپنے رب کو کھلم کھلا اعلانیہ دیکھو گے۔ اور حضرت جریر کی دوسری روایت میں آتا ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقال انکم سترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون ھذا، کہ تم روز قیامت رب تعالیٰ کا اسی طرح دیدار کرو گے جیسے تم آج اس 14ویں رات کے چاند کی زیارت کر رہے ہو، اس کو دیکھ لو، اسی طرح تم رب تعالیٰ کو دیکھو گے۔ لا تدامون فی رؤیتہ، اور تم اس کو دیکھنے میں تھکو گے نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہر ایماندار امتی سے بدرجہ اتم جو ہے وہ کیا ہے، کہیں بڑھ کر ہے۔ بھئی یہ جو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو ایمان بھی آقا کے وسیلے سے نصیب ہوا ہے نا۔ جتنے بھی ایماندار ہیں ان کو اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملی ہے۔ تو جب مومنین کو روز قیامت رب تعالیٰ جو ہے وہ کھلم کھلا اعلانیہ اپنا دیدار کرائے گا، تو حضور علیہ السلام کی فضیلت کو، آپ کے خصائص کو اس دنیا میں ظاہر فرمایا کہ آخرت میں تو مومنین جو ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن آقا علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں رب تعالیٰ نے اپنا دیدار آپ کو کرایا۔ اب اس پہ روایات نقل کرنے سے قبل جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیات معراج میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں ذات باری تعالیٰ کے حسن مطلق کے دیدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر قریب ہوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر زیادہ قریب ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور قلب مبارک نے اس کے خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا، جو آنکھوں نے دیکھا اس کا انکار نہ کیا۔ اور امام طبرانی کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ان محمد رأى ربہ مرتين، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، مرتن بعینہ، ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے، وہ مرتن بفؤادہ، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ اس روایت کو معجم الکبیر، معجم الصغیر میں نقل کیا گیا، اور المواہب اللدنیہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے علماء دیوبند کے اکابرین میں آتے ہیں، انہوں نے نشر الطیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان آیات کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی، اور اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کی تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر جب پوچھی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال رآہ بقلبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں موجود تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب سے ایک سوال پوچھا۔ جب سوال پوچھا تو حضرت کعب جو ہے وہ وجد میں آ گئے اور اللہ اکبر کا اتنا بلند نعرہ لگایا
کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی گونج پہاڑوں تک پہنچی، اتنا اونچا، اس قدر وجد میں آ گئے، لیکن پھر خاموشی اختیار کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا ایک فرد ہوں، میں نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دیجئے۔ تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ فکلم موسیٰ مرتین ورآہ محمد مرتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقسیم فرمایا، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ کلام فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ صحابہ جو ہے وہ اپنی مجلس میں میدان عرفات میں بیان کرتے ہیں، اور حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی و تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں اور مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن خزیمہ نے سند قوی کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس روایت کو شرح المعاملہ دنیا میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ اور حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے حضرت موسیٰ کو چنا اور خلیل ہونے کی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھنے کی خصوصیت رکھی۔ اس روایت کو مجموع الزوائد میں نقل کیا گیا۔ اب چونکہ ٹائم بھی ہو گیا، لیکن ایک روایت امام عبد الرزاق روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت حسن بصری، اور حضرت امام حسن بصری وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کے فیض یافتہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا شب معراج آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، 3 بار قسم اٹھائی، اور کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا روضہ باری تعالیٰ کے حوالے سے، تو انہوں نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے کہ ہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی سانس پھول گئی۔ تو یہ وہ روایات ہیں کہ جس میں نقل کیا گیا ہے کہ شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ یہ